نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم منزلون قالوا لا تهتك إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال وما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامشوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإيمان مبين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جن و انس کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جنات ہی میں سے وہ سرکش شیاطین ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرنے کی رات دن انہوں نے قسم کھا رکھی ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے انسان ان کی اس گمراہی میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ سب جہنم کا ایندھن بنے۔ لیکن کیا سارے انسان اسی طرح ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے کہ نہیں، اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ اللہ کی اس رحمت کی جگہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو شیطان اور شیطانی قوتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، شیاطین الجن والانس ہیں، کہ وہ انسان جو شیطانی کردار ادا کرتے ہیں ان کی سزا صرف آخرت میں نہیں ہے کہ جہنم ہے، بلکہ اللہ نے ایسی قوموں اور افراد کے لیے دنیا میں بھی سزا رکھی۔ چنانچہ اس حوالے سے اللہ نے یہاں اس رکوع میں اور اس اگلے رکوع میں دو قوموں کی، گزشتہ قوموں کی مثالیں بیان کی ہیں کہ جن کو ان کی شرارتوں
کی وجہ سے، ان کے ظلم اور ان کی بے حیائی اور بدماشی کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھی ان کو نشان عبرت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک جو پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، فی جنات وعیون، وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ایسے باغات جہاں باغات بھی ہوں گے اور چشمے بھی ہوں گے۔ گویا کہ ہر انسان کو جیسے کہ باغ ہو یا جیسے کہ ہر انسان کو ایک کھلی فضا ہو، وہاں چشمے بہہ رہے ہوں، درخت ہر طرح کے پھلدار موجود ہوں، یہ ان سے لطف اندوز ہونا ہر انسان کو معمول ہے۔ شہروں میں بھی آج لوگ اسی لطف اندوزی کے لیے وہ ہفتہ بعد یا مہینہ بعد یا جب بھی کسی کو موقع ملے وہ پارکوں میں جاتے ہیں کہ وہاں کھلی فضا ہوتی ہے اور ہر طرف درخت پر ہریالی ہوتی ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اسے باغات اور اس طرح کی ہریالی اور پھر خاص طور پر جہاں چشمے نہریں بہہ رہی ہوں یہ منظر بہت ہی پسند آتا ہے۔ تو اللہ نے جو دنیا میں انسانی فطرت ہے اس کو یہاں بیان کرتے فرمایا کہ جو اس سے ڈرنے والے ہیں تو ان کے لیے ایسی اللہ نے باغات تیار کر رکھی ہیں، جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ باقی ان کی صورت کیا ہوگی قرآن نے دوسری جگہ پر خود ہی واضح فرمایا کہ اللہ نے وہ کچھ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے باتیں بیان کی ہیں، ورنہ وہ نعمتیں ہوں گی جن کا نہ تو کسی انسان نے دیکھا ہے دنیا میں اور نہ ہی ان کے ذہنوں میں کوئی خیال گزرا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی انسان نے آج تک سوچا ہوگا۔ ان باغوں اور چشموں کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان میں تم ہر طرح کی سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں کوئی تم پر خوف و خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان اس نے باغات بنا بھی رکھی ہوں، نعمتیں اس کے پاس ہوں بھی تو ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں یاد کی نعمتیں چھین نہ جائیں، کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ لیکن وہاں فرمایا ادخلوہا بسلام، ان باغوں میں داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین، اور بے خوف ہو کر، کوئی ڈر نہیں ہے، آئندہ یہ نعمتیں تم سے چھیننے والی نہیں۔ اب ایسے لوگ بھی وہاں ہوں گے جو دنیا میں تو تھے متقین یعنی اچھے انسان تھے، اچھے انسانوں کے دلوں میں بھی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اچھے انسان ان میں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیروکاروں میں بھی اچھے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی بسا اوقات کچھ آپس میں قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں کسی درجے میں اگر کچھ قدورتیں ہوں گی بھی اللہ ان قدورتوں کو ان کے دلوں سے دور کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ جن سے لڑتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ جنگی تھی، حضرت طلحہ و زبیر، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، یا اسی طرح حضرت معاویہ سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ جن سے آپ کی لڑائیاں ہوئی ہیں کیا وہ کافر ہیں کہ ان سے آپ لڑائیاں کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، پتہ وہ کافر نہیں ہے، کفر سے تو وہ دور ہے۔ فرمایا پھر کیا وہ کافر بھی نہیں ہے، مرتد ہے، دین کو انہوں نے چھوڑ دیا؟ کہا نہیں، ایسی بھی بچی بات نہیں ہے۔ فرمایا پھر کون ہے کہ آپ ان سے جنگیں کر رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ حضرت علی ہی کی شایان شام تھا جو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے یہی آیت مبارکہ پڑھ کر فرمایا کہ وہ میرے ہی بھائی ہیں، وہ میرے ہی دینی بھائی ہیں، اور ہم لوگوں ہی کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جو کچھ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو رنجش وغیرہ تھی ہم اس کو نکال دیں گے۔ وہاں جب وہاں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچیں گے تو ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کسی درجے میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ ناراضگیاں ہوں گی وہ ہم ختم کر دیں گے، اور اخواناً علی سرر
بھائی ہو کر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. جیسے انسان بڑے ہوٹلوں میں جاتا ہے، وہاں میز لگی ہوتی ہیں اور آمنے سامنے پوری فیملی کے لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھاتے، گپے لگاتے، بات چیت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ جنتوں میں یہ بھائی بھائی بن کر ایک فیملی ممبر کی طرح ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے وہاں جنت میں کیا بات چیت کر رہے ہوں گے، گپے لگا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے سے ایک دوسرے سے دنیا کی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہوں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. بھائی بھائی بن کر وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں اور مسلیوں پر ہوں گے. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ. ان جنتوں میں انہیں اب کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی، ٹینشن، اذیت، تکلیف، کوئی بیماری، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. نصب، کوئی تھکان نہیں ہوگی، بلکہ وہاں راحت ہی راحت ہوگی. لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین. اور نہ ہی ان کو ان جنتوں سے نکالا جائے گا، ہمیشہ ان باغوں میں اور جنتوں میں رہیں گے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو اے پیغمبر، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحمت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہوں. جو میرے بندے میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو میں ان کے لیے بڑا غفور الرحیم ہوں. اور لیکن یہ بھی بتا دو ظالموں کو کہ جو ظلم سے باز نہیں آتے، میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنی سرکشی اور ظلم بدماشی سے باز نہیں آتے، ان کے لیے میں غفور الرحیم نہیں بلکہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. انہیں بھی بتا دو کہ میری سزا، میرا عذاب بڑا دردناک قسم کا عذاب ہے. ایسوں کے لیے میں عذاب دینے والا بھی ہوں، شدید العذاب بھی ہوں، سخت سزا دینے والا بھی ہوں. انہیں میرے نیک بندوں کے واقعے کو ان کو بتا دیجیے. اللہ کے دو نیک بندوں کا واقعہ یہاں ذکر کیا گیا اور اس کے مقابلے میں اسی طرح دو ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جو کیا تھی، بجائے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، بدماشیاں کی. اللہ نے ان کو بھی نشانی بنایا. اللہ کے وہ دو نیک بندے کون تھے؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے نیک برگزیدہ امام انسانیت، اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام، اور ان پر ایمان لانے والی چھوٹی سی جماعت. اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی اپنی رحمت، اپنی مہربانی سے اپنے عذاب سے بچایا. اور ان کے مقابلے میں دو قومیں ان کا تذکرہ کیا ہے، قوم لوط کا اور اسی طرح ایک قوم شعیب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدماشیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ نے ان کو سخت نشان عبرت بنا سزا دی. اسی کا قرآن ذکر کرتا ہے، فرمایا نبی ہم عن ضیف ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش فرمایا کہ یہ فرشتے اللہ نے جو عذاب اور سزا دینے کے لیے بھیجے تو پہلے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو بحر مرداد یا بحر میت کہا جاتا ہے. یہ قوم صدوم تھی. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ان کو ان کی طرف بھیجا تھا، جاؤ ان کی رہنمائی کرو، ان کو ہدایت دو. تو اب وہ فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، لیکن پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام دعا ہوا. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. یہاں اس کا تذکرہ نہیں، دوسری جگہ پر آتا ہے کہ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر والوں کو کہا کہ آج مہمان آ گئے، اللہ کی رحمت آ گئی، جلدی جلدی کیا کرو، یہ گھر میں جو بکری کا بچہ ہے اسی کو ذبح کر کے گوشت بنا کے تیار کرو، کھانا آج مہمانوں کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا. گھر والوں نے کھانا تیار کر دیا، کھانا سامنے رکھا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کھائیے، کھا نہیں رہے. اس دور میں جو دشمن ہوتا تھا وہ بھی منافق نہیں ہوتا تھا،
دشمنی بھی کرتا تھا تو جس گھر کے ساتھ اس کی دشمنی ہوتی یا جنہیں نقصان پہنچانا ہوتا تھا ان کی نمک حرامی نہیں کرتے تھے. اگر وہاں سے کھانا کھا لیتے تھے تو پھر ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. ڈاکو بھی وہ نمک حرامی کہتے تھے جن کے گھر کا ہم نے نمک کھایا ہے اس لیے انہیں ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ کھانا نہیں کھا رہے, وہ ڈر گئے شاید یہ دشمن بن کر آئے, اگر کھانا کھاتے تو یقیناً یہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہ ہوتا, یہ کھانا نہیں کھا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ وَنَبِّئْ مَنْ ضَيْفِ ابراہیم, کہ آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ بھی پڑھ کر سنائی ہے پیغمبر. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ, جب وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا سلام کا نام ہوا, بات چیت ہوئی, آئے. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بے شک ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے. وہی کھانا جب پیش کیا نہیں کھایا تو کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے. اب فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا لا توجل, ڈریے نہیں, ہم تو آپ کے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں. انا نبشرک بغلام علیم, ایک صاحب علم بچے کی ہم تمہیں خوشخبری دیں گے کہ آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو عالم ہوگا. ایسا فرزند, ابراہیم علیہ السلام کی عمر 83 برس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, بڑھاپا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملی. ابھی ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی بڑی مشکل سے ملے, حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت سارہ جو ان کی پہلی بیوی ہے جن کے ساتھ رہ رہی ہیں, حضرت ہاجرہ کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جنگل بیابان بات یہ غیر زرا میں چھوڑ کر آ جاؤ, وہاں چھوڑ دیا تھا. رہتے خود حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین کی سرزمین پر تھے, اب ان سے اولاد نہیں تھی. فرشتوں نے کہا کہ اب ہم تمہیں ان سے اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تمہیں ان سے بیٹا دے گا جو عالم ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ عجیب بات ہے, اللہ کی رحمت سے تو میں مایوس نہیں ہوں, لیکن اسباب کے درجے میں تو کوئی سبب ہے ہی نہیں ہے. بڑھاپا آ گیا ہے, ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں, میں بوڑھا, میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے, پانچ ہو گئی ہے, اب کہاں سے اولاد ہوگی. قال ابشرتمونی, حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو اس بات پر, یہ بچے کی خوشخبری دے رہے ہو, علی مسنی الکبر, باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپے نے پکڑ لیا ہے, مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے, بوڑھا ہو چکا ہوں, فبما تبشرون, اس بات کی تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو. دوسری جگہ پر ہے کہ جب یہ خوشخبری سارہ نے سنی تو وہ بھی بڑے تعجب میں کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں بھی بوڑھی, میرا شوہر وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے, ان میں بھی کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں ہے, یہ کہاں سے بیٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے فرمایا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین, فرشتے کہنے لگے کہ ہم تمہیں سچی خوشخبری دے رہے ہیں, مذاق نہیں, حقیقی بات ہے. فلا تکن من القانطین, آپ کو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ پر ہر وقت امید باندھے ہوئے ہیں, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے, تو آپ انہی لوگوں میں سے بنے. ابراہیم نے کہا میں مایوس تھوڑا ہی ہوں. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون, اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو سیدھا راستہ کھو جاتے ہیں. گمراہ آدمی مایوس ہوتا ہے. آج کا نوجوان بھی مایوس ہوا ہے, وہ کہتے ہیں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب درست ہو ہی نہیں سکتے. اب وہ قیامت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی قیامت آ گئی, اتنی نشانیاں ہو گئی, بس اب قیامت کے انتظار, کچھ ہو نہیں سکتا. بھائی مایوس تو ظالمین ہوتے ہیں. جب مایوسی دل و دماغ پر آ جائے تو اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں, انسانی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو مومن ہو اور وہ مایوس ہو, وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے انه لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کافر ہی مایوس ہوتا ہے, مسلمان کیا مایوسی. لیکن آج کا مسلمان نام نہاد بن گیا, مایوس ہوا بیٹھا ہے. کافر قومیں تو مایوس نہیں ہیں, وہ تو ترقی کر رہی ہیں, وہ اپنے ملکوں کو دنیا کی مشکلات سے بچا رہی ہیں, اپنی قوموں کو بچا رہی ہیں, وہ آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن ہماری قوم ہے کہ جس پر
مایوسی چاہیے ہے، اور وہ یہاں سے اپنے ملک کو چھوڑ چھوڑ کر باہر بھاگے جا رہے ہیں، ان قوموں کے پاس جا رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، اپنے ملک کو سدھارنے کی بھی فکر نہیں ہے، یہاں کے حالات کو بہتر بنانے کی کاوش نہیں ہے جی۔ یہاں اگر امن، خوشحالی، اعلیٰ اخلاق کا نظام قائم کریں، اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہے، مایوس ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہو جا سکتا ہے کہ جو ظالم ہوگا، جو سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، راستہ حق گم کر دے گا۔ میں مایوس نہیں ہوں، ظاہری اسباب کے درجے میں بات کر رہا ہوں کہ اسباب بظاہر کوئی نہیں ہے اولاد کی۔ جب اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی ہے تو پھر ہمیں یقین ہے کہ یقیناً ہمارے یہاں اولاد ہوگی۔ کہ اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس آخری عمر میں اسحاق علیہ السلام کی صورت میں فرزند عطا فرمایا۔ یہ جس فرزند کی خوشخبری ہے، یہ فرزند حضرت سائرہ سے، اور پہلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئے، تو یہاں ان کی خوشخبری تھی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری اس طرح کی تیاری، لگتا تو ہے کہ صرف خوشخبری دینے کے لیے اتنے فرشتوں کی جماعت، ایک آدھ فرشتہ بھی خوشخبری دینے کے لیے کافی تھا، اور تم اس طرح ایک پوری فوج کے ساتھ آئے ہو، لگتا ہے کہ عام مہم تمہارے سامنے ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، سوال کیا، فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں کون سی اہم مہم تمہیں درپیش ہے؟ فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، نے کہا بالکل ہمیں ایک عام مہم درپیش ہے کہ ہم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو مجرمین، جو جرم کا ارتکاب کر رہی ہے، مسلسل جرم کے بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، ہم اس قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی قوم لوط کی طرف، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر لائق ہوئی، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں اور ان پہ ایمان لانے والے بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ جب اس قوم کی تباہی ہوئی تھی تو یہ وہ کیسے بچیں گے؟ پوری قوم کو جو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ فرشتوں نے کہا نہیں، ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، الا آل لوط، مگر لوط کا خاندان ہم اسے بچا لیں۔ آل لوط فرمایا، یہاں آل لوط اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کا صرف اور صرف وہ اپنا حقیقی خاندان ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ ایمان والے بھی مراد ہیں جو ان پر ایمان لائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، کل تقی نقی فہو آلی، ہر متقی پرہیزگار انسان کو میری آل ہے۔ آل کا اطلاق جماعت پر بھی ہوتا ہے، یعنی جو پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والی جماعت ہوتی ہے، پیغمبر اس کو اپنی آل سمجھتا ہے، یہ میرے خاندان کی لوگ ہیں۔ خاندان ایک نسل سے بنتا ہے، ایک خاندان نظریے سے بنتا ہے، جس کا نظریہ، سوچ، ویژن ایک ہو، وہ بھی ایک آل ہوتا ہے، ایک خاندان ہوتا ہے۔ اور دین اسلام میں اسی خاندان اور آل کی ہی اہمیت دی جاتی ہے، نسلی خاندان اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر نظریہ مختلف ہے اور ہے وہ نسل کے اعتبار سے اسی خاندان سے، تو دین اسلام میں یا دینی تعلیمات کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کا فرزند ہے، لیکن نظریہ باپ سے مختلف ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اے نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس من اہلک، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، آپ کا خاندان نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل، کردار، اس کی سوچ اور نظریہ وہ دوسرے ہیں۔ تو نظریے کی بنیاد پر جو خاندان بنتا ہے اسلام میں، اسی کی اہمیت ہے۔ یہاں لوگ نسبی خاندان کو تو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور جو اصل خاندان نظریے سے بنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں السلیمان منا آل البیت، یہ سلیمان فارس کا رہنے والا ہے، ایران سے آیا ہے، دین اسلام کی تلاش کرتے ہوئے پتہ نہیں اس نے کتنے ملکوں کا سفر کیا، کہاں کہاں کی اس نے غلامیاں برداشت کی ہیں، صحبتیں اس نے جینی ہیں۔
فرمایا سلیمان منا اہل البیت، یہ تو ہمارا اہل بیت ہے، یہ ہمارا گھر، ہمارے خاندان کا فرد ہے جی۔ اسی طرح دیگر صحابہ کے بارے میں فرمایا کل تقی نقی فہو آلی، جو بھی متقی پرہیزگار انسان ہے وہ میرا خاندان ہے۔ تو اصل چیز اب ابو بکر حضور کا خاندان نہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان جنہوں نے حضور کے ساتھ قربانیاں دی، حضور کے نظریے اور فکر کو دنیا میں پھیلانے میں کردار ادا کیا، وہ حضور کا آل ہے، حضور کی جماعت جیسا ہے۔ ہم جو یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر اور آل محمد پر، اس سے مراد حضور کی جماعت ہے۔ اس میں آپ کے خاندان کے بھی لوگ شامل ہیں جو حضور پر ایمان لے آئے، لیکن جو آپ کی خاندان کے لوگ ہیں لیکن حضور پر ایمان نہیں لے آئے، وہ اس رحمت میں شامل نہیں ہیں۔ ابو لہب ہے، حضور کا سگا چچا ہے، ایمان نہیں لے آیا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ خواجہ ابو طالب ہے، حضور کے سگے چچا ہیں، خاندانی اعتبار سے انہوں نے بڑی حمایت بھی حضور کی ہے، لیکن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں وہ شامل نہیں ہے۔ اس میں ابو بکر شامل ہے، عمر، عثمان، علی، وہ سب شامل ہیں، حضرت فاطمہ شامل ہیں، خاندان کی جتنے لوگ حضور کے اس نظریے کو قبول کر رہے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو آل کا تعلق جماعت سے ہوتا ہے، نظریے سے، یعنی دینی اصطلاح میں آل سے مراد در حقیقت وہ ہوتی ہے جو حضور کی یا اس پیغمبر کی جماعت کا حصہ ہو۔ اس لیے یہاں پر بھی فرمایا کہ ہم آل لوط کو بچا لیں گے۔ اس سے مراد صرف لوط علیہ السلام کا وہ خاندان ہی نہیں، بلکہ خاندان کی اگر ایک عورت خود براہ راست جس کو گھر والی کہا جاتا ہے، آل کہا جاتا ہے، لوط علیہ السلام کی اہلیہ، وہ لوط علیہ السلام کے نظریے پر بھی ہیں۔ اس کا آگے ساتھ ہی تذکرہ کی ہے کہ وہ نہیں بچے گی، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گی، اس پر وہی عذاب آئے گا جو دوسروں پر آئے گا۔ بچے گا کون؟ جو لوط علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہے، چاہے وہ لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے یا نہیں۔ فرمایا الا آل لوط انا لننجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں۔ آگے اس لیے واضح کر دیا الا امرأتہ، مگر ان کی جو عورت ہے قدرنا، ہمارا اندازہ یہ ہے اس کے بارے میں کہ انہا لمن الغابرین، بے شک ان کی عورت جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گی جو وہاں پیچھے رہ گئے۔ آل لوط کو تو ہم سے وہاں سے نکال دیں گے، وہ اس عذاب کا نشانہ نہیں بنی، جیسے بچ جائیں گے، لیکن ان کی عورت جو ہے وہ انہی کے پیچھے رہے، جو پیچھے رہ جانے والے، اس عذاب میں مبتلا ہونے والے، وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں انسانی شکل و صورت میں، اور وہاں پہنچے بھی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ اس قوم کی جو بہت بڑی خرابی تھی وہ ہم جنس پرستی تھی، اس میں یہ مبتلا تھے۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے، فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط والوں کے پاس جاء آل لوط المرسلون، فرشتے پہنچے ان کے پاس، قال انکم قوم منکرون، پہلے تو لوط علیہ السلام نے بھی نہیں پہچانا اور وہ تھوڑے پریشان ہو گئے کہ میری قوم کی حالت تو مجھے معلوم ہے کہ یہ کس قدر بے حیا ہو چکی ہے، اور یہ نوجوان میرے پاس مہمان بن کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو پوچھا انکم قوم منکرون، تم اجنبی لوگ ہو، کبھی تم نے دیکھا نہیں پہلے، کوئی یہاں اس علاقے کے تم نہیں ہو، کہاں سے آئے ہو؟ دوسری جگہ پر ہے کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو بڑے لوط علیہ السلام گھبرا گئے، یہ کیا ہوگا؟ اور ان کی قوم کو جب پتہ چلا، اسی گھر والی نے جو ان کی اہلی ہے اسی نے جا کر قوم کو بتایا کہ آج لوط علیہ السلام کے پاس بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ قرآن نے اس یہاں بھی تذکرہ کی ہے کہ لہذا وہ قوم بڑی دوڑتی ہوئی آئی، جب پتہ چلا انہیں، اور آ کر لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگی کہ نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ فرشتوں نے پھر واضح کیا، لوط علیہ السلام گھبرا گئے تھے، انہوں نے بعد میں بتا دیا کہ اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے عذاب کے فرشتے، ہم ان کے پاس وہ سزا کا حکم لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں تم انہیں ڈراتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے، لیکن انہیں یقین نہیں آتا تھا۔ قالوا بل جئناک
بما كانوا فيه يمترون، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ شک میں مبتلا تھے، یہ یقین نہیں آتا تھا۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس وہ اب حق لے کر آئے ہیں، وہ عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حقیقی بات ہے، سچی بات ہے۔ اب لہٰذا رات کا وقت تھا، فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے اہل کو لو، اپنی جماعت کو لو، راتوں رات بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، آخری حصے میں اس شہر کو، اس علاقے کو چھوڑ دو۔ اپنی جماعت کے تمام افراد کو کہو کہ وہ راتوں رات یہاں سے نکل جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تم بھی خود ان کے پیچھے چلے جاؤ، تم نے یہاں نہیں رہنا، تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی آدمی بھی مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں تمہیں حکم ملا ہے نا وہاں تم چلے جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس حکم کے بارے میں جو ہمارا فیصلہ تھا ہم نے انہیں بتا دیا فرشتوں کے ذریعے سے کہ اب اس قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں۔ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، صبح ہوتی ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، دوسری بات بھی یہاں وہ جو واقعہ پیش آیا یہاں اس کو بھی بیان کر دیا کہ جب وہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں آئے اور ان کو قوم کو پتہ چلا کہ یہاں لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان ہیں، تو وہ آئے اہل المدینہ، مدینہ والے آئے، شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو هؤلاء ضیفی، میرے یہ مہمان ہیں، کچھ تو شرم حیا کرو، اتنی بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ میرے مہمانوں کا مطالبہ کر رہے ہو کہ ان کو ہمارے حوالے کرو کہ ہم بے حیائی کریں۔ فلا تفضحون، مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، مجھے پریشان کیوں کرتے ہو، کیا میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ کہنے لگے قالوا اولم ننهک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں کی مدد نہ کیا کرو؟ عالمی لوط علیہ السلام ہر ایک مسافر غریب کی مدد کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے۔ کوئی دوسری قوم کے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے بدماش تھے، کوئی مسافر کوئی لوگ آ جاتے، کوئی قافلہ آ جاتا تو یہ وہاں بھی لوگوں کو چھوڑتے نہیں تھے، اور اگر کوئی ان کو یہاں کسی قافلے کو، کسی مسافر کو پناہ لینی ہوتی تھی تو وہ لوط علیہ السلام کے پاس ہی آتے تھے اور لوط علیہ السلام پوری مزاحمت کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کیا ہم نے تمہیں پہلے بھی منع نہیں کیا کہ تم دوسری قوموں کی، دوسرے لوگوں کی حمایت نہ کیا کرو، کسی کو اپنے پاس پناہ نہ دیا کرو؟ لوط علیہ السلام نے کہا کہ عجیب بات ہے، تم نے اپنی عورتوں کو چھوڑ رکھا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی بیٹی ہے، ان کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، اور اپنی بدماشی خواہش ہیں، تم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے، اپنے جیسی نوجوانوں سے تم اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ آپ ان قال هؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹی ہیں، تمہیں اپنی خواہش پوری کرنی ہے، ان تم فائدین تو ان سے پوری کرو، جن سے تم نے نکاح کر رکھا ہے ان کے حقوق تم پورے نہیں کرتے ہو۔ لعمرک، فرشتوں نے کہا اے لوط گھبراؤ نہیں، تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرۃ یعمہون، وہ اپنے نشے میں مدہوش سرگرداں ہیں، ابھی ان کی تباہی کا وقت آیا جاتا ہے، تھوڑا وقت رہ گیا، تم یہاں سے رات کو اپنا سامان باندھو اور نکلو۔ لعمرک، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھی یہ کاف ضمیر کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی زندگی کی قسم، یا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور زندگی کی قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہی حضور پر اتر رہی ہے کہ اے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم، اس قوم کا حال کیا تھا کہ انہم لفی سکرۃ یعمہون، کہ وہ اپنے اس نشے میں، اپنی اس بے حیائی کی نشے میں مدہوش سرگرداں تھے، ان کو کچھ اور نہیں سجائی دے رہا تھا، ان کے ذہنوں میں، دماغوں میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اور بات سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ لفی سکرۃ یعمہون فأخذتهم الصیحۃ مشرقین، پھر کیا ہوا، جو ہی سورج نکلنے کا وقت ہوا، اشراق کا وقت ہوا،
الصیحہ، ایک سخت چیخ نے ان کی دلوں کے کلیجے پھاڑ کر فأخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کی بستیوں کو زیر و زبر کر دیا، اوپر والیوں کو نیچے، نیچے سے ہم نے اوپر کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ان کی بستیوں کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر پختہ پتھروں کی بارش کی، ان پر پتھر برسائے، ان صرف بستیوں کو الٹ ہی نہیں دیا، تباہ و برباد ہی نہیں کر دیا، بلکہ ان پر پھر پتھر بھی برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو فہم و فراست رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، عقل و دانش سے کام لینے والے، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ متوسمین، متوسمین کہتے ہیں جو فہم و فراست رکھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سمجھداری سے ڈرا کرو، بچا کرو۔ فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ وہ بڑا صاحب فراست ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، جو مومن ہوتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ صاحب فراست ہوتا ہے۔ آج عجیب کا مومن ہے، مسلمان ہے، سب سے زیادہ بے وقوف ہے، اسے جو چاہے استعمال کر لے، کوئی عقل ہی اس کے پاس نہیں جی۔ وہ آج دوسروں کے لیے اعلی کار اور کہیں بنا ہوا ہے، کبھی امریکہ استعمال کر لیتا ہے اسے، کبھی چائنا، کبھی کوئی دوسرا استعمال کر لیتا ہے، خود اس کا کوئی اپنا ویژن نہیں، کوئی اپنا نظریہ نہیں، کوئی اپنی سوچ نہیں، اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے، دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں جی۔ یہ مومن نہیں ہے، پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو ہری جھنڈی دکھلائے، چاہے وہ دکھلانے والا کتنا ہی قصاب اور قصائی کیوں نہ ہو، بس اس کے پیچھے دوڑ پڑے گا مال ہری جھنڈی کو دیکھ کر۔ مومن صاحب فراست ہوتا ہے، وہ لوگوں کی اس طرح کے دھوکوں میں نہیں آتا۔ اس یہاں تعلق انفرادی زندگی سے نہیں ہے، انفرادی زندگی میں تو انسان ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہے، اجتماعی زندگی میں، لیکن آپ کی قوم نے اجتماعی زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھایا، نقصان اٹھایا، قوم تباہ ہوئی ہے، جھوٹے لیڈروں پر اعتماد کیا اور ان سمجھے کہ یہی ہمارے مسیح ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کی حالت کو بدلنا اور درست کرنا ہے۔ اور آج تک مسلسل قوم کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والے لیڈر آج بھی قوم ہے جو ان کے پیچھے دوڑی جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ بس آج یہ ہماری نجات، اب آ گئے تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، یہ آ گئے تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مومن صاحب فراست ہوتے ہیں۔ یہاں تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، ان کے پاس آ رہے تھے، راستے پہ ایک عورت کو دیکھا، ظاہر ہے انسان ہے، غلطی جب کسی کو دیکھے تو غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان کے پاس آئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی تنبیہ کی، کیا بے حیائی کی بات ہے، نظروں سے، آنکھوں سے بھی کیا ہے اس کے آثار ظاہر ہو گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکنے ہو گئے، انہوں نے کہا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی کا سلسلہ جاری ہے؟ یعنی میں نے اس پر بد نظری مجھ سے ہوئی ہے اور آپ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں، وہاں پر وہی آ گئی۔ انہوں نے فرمایا نہیں اے انس، یہ وہی نہیں ہے، یہ ہادہ توسم فراست، یہ فراست ہے، یہ توسم ہے، یہ بصیرت ہے کہ انسان دیکھ لیتا ہے کہ یہ کس درجے کا ہے، کس ذہنیت کا ہے، اس نے کیا غلطی کی ہے، کیا جرم کی ہے، آنکھوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جو اونچے درجے کے صاحب فراست لوگ ہوتے ہیں وہ بات سے، آنکھوں سے، وہ چال ڈھال سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کس طرف جا رہے ہیں، انہوں نے کون سی خرابی کا گناہ اور جرم کرنا ہے، یا کون سی غلطی کر کے آ رہے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں کہا ہے متوسمین جو ہے، جو صاحب فراست لوگ ہیں، ان کے لیے ان واقعات میں بڑی عبرت ہے۔ قرآن سے بھی وہی رہنمائی حاصل کریں گے، پہلی قوموں سے بھی سبق وہی سیکھیں گے جن میں کچھ عقل ہوگی۔ بے وقوف آدمی کیا سیکھے گا، وہ ایک ماں کہانی سمجھ کے پڑھ کے چلا جائے گا، ماں تھوڑی سی دل پشوری کر لے گا۔ آج کل لوگ جو ہے نا قرآن کو بھی یا اس طرح کی دینی باتوں کو بھی دل پشوری کے لیے سنتی ہے، کوئی نئی بات ہو، انوکھی بات ہو، عجیب انداز سے بیان کی جائے، بس وہ کوئی ایسا واقعہ نہ لذت کے طور پر، جیسے کہ
انوکھی کہانیاں سن کے نا لوگوں کو فلمیں ڈرامے دیکھ کر تھوڑی وقتی طور پر ذہنی جو ہے ایک لذت حاصل ہوتی ہے، تو اسی طرح ہم آج مسلمانوں کا حال ہے، اس سے کوئی سبق سیکھنا، رہنمائی دینا، اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنا، اس کی سوچ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج قرآن کو اس نظریے سے نہ بیان کیا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنا کردار درست کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ پہلی قوموں کی حالت دیکھو، اس سے سبق سیکھو، عبرت حاصل کرو، اور اس میں تمہارے لیے عقل مندوں کے لیے نشانی، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانھا لبسبیل مقیم، اور بے شک یہ قوم لوط کی بستی ہے، کھلے راستے پر آباد ہے، شام سے حجاز جاتے ہوئے راستہ جو آتا ہے اس راستے پر یہ قوم آباد تھی، اس کی آج آثار اور نشانیاں موجود ہیں، تم جہاں جب سے گزرتے ہو تو آثار تمہارے سامنے ہیں کہ یہ قوم ایک وقت میں کس طرح بدماشی میں اور قانون فطرت کو توڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کو نشانی عبرت بنایا، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح ایک اور قوم کی تباہی کا ذکر کیا ہوا ہے، کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اور جو ایکا والے تھے، گھنے جنگلوں والے، جنہوں نے بڑی جنگل اور بڑی تعمیرات کی ہیں، بڑے تاجر قسم کے لوگ تھے ہیں، قوم شعیب یا قوم مدین جس کو کہا جاتا ہے، اصحاب الایکہ بھی نہیں کہا جاتا ہے، یہ بڑے ظالم ہوتے تھے، انسانیت پر ظلم کرنا، مال لوگوں کا لوٹ لینا، غلط طریقے سے انہوں نے کاروبار کو فروغ دیا اور بڑے بے شمار خرابیوں کے شکار تھے۔ تو فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، وانہما لبامام مبین، بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے شاہراہ عام پر ہیں، آج بھی تمہارے لیے نشانی عبرت ہے، شاہراہ عام پر واقع ہیں، امام مبین پر واقع ہیں، لہذا تم ان سے سبق سیکھو، اپنی حالت کو سنوارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہاں پر ظالمین گمراہ قوموں کے دو قوموں کے واقعات بیان کر کے، اور اسی طرح متقین میں سے دو اعلیٰ درجے کے عمدہ انسان، اعلیٰ انسانوں کے واقعات بیان کر کے ہمیں رہنمائی دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مقدس پر عمل کی